وعدے، اس کو وعدہ بھی قرار دیا، اس کو عہد بھی قرار دیا ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، یہ اللہ کا عہد ہے۔ اور فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مجاہدین کے لیے جنت کا اور اس سودے کا جو ذکر فرمایا تو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے۔ بیعت کا ذکر بھی ہے، بایعتم بھی، صرف بیع و شراء ہی نہیں، وعدہ اور عہد نہیں بلکہ بیعت کا ذکر بھی ہے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی تھی مینا میں، مکی آیت ہے لیکن اس کا تعلق مدنی احکام سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے جب آپ ہجرت کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، ہجرت کی تیاری کر رہے تھے اور ایک ریاست قائم کرنے کے لیے اور ایک عظیم فریضہ جہاد کو قائم کرنے کے لیے جب آپ تیاری کر رہے تھے تو ہجرت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بیعت عقبہ، جس کا ذکر بعد میں آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ بیعت عقبہ سے آج کے دور میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق بیعت عقبہ کے ساتھ ہے، ریاست کے ساتھ ہے، جہاد کے ساتھ۔ اور چونکہ اس میں بہت لوگ غلطی کرتے ہیں، غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے بیعت عقبہ کا ذکر کرنا ضروری ہے، تو انشاءاللہ میں اس پہ بات کروں گا۔ اس میں فیقتلون ویقتلون، کافروں کو قتل کرتے ہیں اور کفار کے ہاتھوں سے شہید ہوتے ہیں۔ تو یہاں یقتلون پہلے ہے، اور سورہ نساء میں وَمَن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں قتل کرنا بھی مقصود ہے اور قتل ہونا بھی مقصود ہے۔ شہادت، اما النصر و اما الشہادہ، فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ۔ تو یہ دو الگ اس کی شانیں ہوتی ہیں کہ ایک آدمی آپ سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے اور وہ آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، اس کی الگ ایک اس کے اندر قوت ہے، اور ایک ہے مرنے کے لیے آ رہا ہے وہ آدمی، تو جب مرنے کے لیے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ۔ تو یہ دونوں چیزیں، قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ۔ آگے اس میں جو اِلیٰ قَوْلِهِ ہے نا، اِلیٰ قَوْلِهِ سے میں کیا مراد ہے؟ التائبون العابدون الحامدون یہ مجاہدین کی صفات بیان کی گئی ہیں، جن مومنین سے اللہ تعالیٰ نے یہ سودا کیا ہے، ان مومنین کو کیا ہونا چاہیے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ تو جہاں جہاں بھی جہاد کا ذکر آتا ہے، کیونکہ جہاد میں انسان اپنے غصے کا استعمال کرتا ہے نا، جہاد تو پیار سے نہیں ہو سکتا، جہاد میں تو قوت، طاقت اور غصہ، تو جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو وہ بہت ساری چیزوں میں حدود سے نکلتا ہے۔ طاقت ایسی چیز ہے کہ جب طاقت کسی کے ہاتھ میں آتی ہے پھر وہ بھول جاتا ہے، پھر وہ حدود و قیود بھی بھول جاتا ہے، پھر وہ تواضع بھی بھول جاتا ہے، پھر ظلم بھی کرنے لگتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو مجاہدین ہوں وہ تائبین بھی ہوں، توبہ کرنے والے ہوں، عبادت کرنے والے ہوں، عبادات کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، حمد کرنے والے ہوں، کیونکہ اس میں زخم بھی لگتے ہیں، شہادتیں بھی ہوتی ہیں، جنگ میں پسپائیاں بھی ہوتی ہیں، گھر بھی اجڑتے ہیں، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی چاہیے، الحمدللہ علی کل حال۔ اور جہاد میں فتوحات ہوتی ہیں، کامیابیاں ہوتی ہیں، غنیمت ملتی ہے، اس وقت بھی اللہ کی طرف نسبت ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تو ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے دنیا کو تہو بالا کر دیا۔ السائحون، سائحون کو نا روزہ رکھنے والے، سائحون کا معنی تو عام طور پہ جہاد تو طاقتور لوگ ہی کرتے ہیں نا، تو اس طاقت کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ الراکعون الساجدون، رکوع اور سجدہ، یہ بھی انسان کے اندر تواضع اور توازن پیدا کرتا ہے، طاقت کے اندر اعتدال پیدا ہوتا ہے اس سے۔ الآمرون بالمعروف، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، امر بالمعروف نہی المنکر، اس پر پہلے بات بھی ہو گئی ہے۔
والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ جنگ میں بہت اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ حدود اللہ سے آدمی باہر ہو جائے، تو اس کو پھر الگ سے بھی بیان کیا ہے۔ اس میں ذکر آ رہا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ تو 9 صفات بیان کی ہیں۔ یہ مجاہدین میں کتنی صفات ہونی چاہیے؟ 9۔ تو جب 8ویں صفت بیان ہوئی ہے تو وہاں واو کے ساتھ ذکر کیا ہے، والناہون عن المنکر، تاکہ معلوم ہو جائے کہ نہی المنکر میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور بہت سے اہل لغت نے لکھا ہے کہ عرب میں دستور تھا کہ جب کسی چیز کو شمار کرتے تھے، اس کی صفات وغیرہ بیان کرتے تھے، بہت ساری صفات جب ہو جاتی تھی تو 7 تک تو بغیر واو کے، بغیر عطف کے ذکر کرتے تھے۔ جب 8ویں صفت آتی تھی پھر واو کے ساتھ، عطف کے ساتھ کرتے تھے، اس لیے اس کو واو ثمانیہ کہتے ہیں۔ لغت میں کیا بولتے ہیں؟ واو ثمانیہ، یعنی وہ واو جو 8ویں چیز پر آتا ہے۔ تو یہ والناہون عن المنکر میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ واو ثمانیہ ہے۔ ایسے ہی عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا۔ تو ابکارا میں بھی واو 8ویں کے بعد آیا ہے۔ تو بہرحال یہ عرب، لغت عرب کی یہ وسعتیں ہیں، یہ نقطے ہیں جو شاید کسی اور زبان میں نہ ہوں۔ بعض لوگوں نے یہ جو آیت ہے نا حتی اذا فتحت ابوابها وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها۔ تو دیکھیں بعض لوگ جب نقطے نکالتے ہیں تو کہاں تک نکالتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جہنم کے تو 7 دروازے ہوں گے نا، تو وہاں یہ کہا گیا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، اور جنت کے کتنے دروازے ہوں گے؟ تو یہاں کہا گیا وفتحت، تو بعض لوگوں نے اس کو بھی اس میں شمار کیا ہے۔ بہرحال یہ نقطے ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدود کا معنی طاعت سے کہا ہے، ڈسپلن، اطاعت، سمع و طاعہ، کیونکہ جہاد میں اگر سمع و طاعہ نہ ہو تو وہ جہاد نہیں رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لا اسلام الا بجماعہ ولا جماعت الا بامارہ ولا امارت الا بطاعہ، کہ اسلام جماعت کے بغیر اسلام ہی نہیں ہے۔ اور جماعت سے مراد ریاست۔ جماعت سے کیا مراد ہے؟ یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ صحیح بخاری کی بہت ساری احادیث ہیں کہ وہاں جماعت سے، اجتماعیت سے ریاست کی اجتماعیت مراد ہے۔ عام جو ہماری مدرسوں کی اجتماعیت ہے یا تبلیغی جماعت میں جو جماعت ہوتی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں اجتماعیت ہونی چاہیے، لیکن جس اجتماعیت پر وعید ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ من فارق الجماعۃ قید شبر فمات مات میتۃ جاہلیہ، جو ایک بالشت بھی جماعت سے ہٹا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو اگر کوئی مدرسے سے کوئی استاد چھوڑ دیتا ہے یا کوئی طالب علم چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو کیا وہ جاہلیت کی موت مرے گا؟ یا تبلیغی جماعت میں کوئی آدمی تھا، اس نے تبلیغی جماعت میں جانا چھوڑ دیا یا کسی اور تنظیم میں، تو وہ جاہلیت کی موت تو نہیں مرے گا۔ تو جس اجتماعیت پر جاہلیت کی وعید ہے اور جس جاہلیت کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنق مات ولیس فی عنقہ بیعہ مات میتۃ جاہلیہ، تو اس سے مراد یہ ریاست والی اجتماعیت ہے جس سے خروج اور بغاوت یہ احکام متعلق، یہ خوب یاد رکھیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو عسکری تنظیمیں ہیں، جہادی تنظیمیں، وہ ان آیات کو اپنی اس پر منطبق کرتی ہیں، اور اگر کوئی ان کی تنظیم کو چھوڑ دے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ باغی ہے اور واجب القتل ہے۔ چنانچہ بہت سارے واقعات ہمارے ملک میں ایسے ہوئے کہ لوگوں کو اس بنیاد پہ قتل کیا گیا کہ انہوں نے ان تنظیم کو چھوڑ دیا تھا۔ اور بعض تنظیموں کے جو بڑے حضرات تھے باقاعدہ انہوں نے لکھا کہ یہ وہ باغی ہے،
تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ تنظیموں میں، مدرسوں میں، دینی جماعتوں میں، تحریکوں میں، تبلیغی جماعتوں میں اگر کوئی جماعت کو چھوڑتا ہے، پارٹی کو چھوڑتا ہے، تو وہ باغی شمار نہیں ہوگا، نہ ہی وہ واجب القتل ہوگا. اس کو قتل کرنا، نقصان پہنچانا جائز نہیں ہوگا. ہاں جب تک وہ اس تنظیم میں رہے، اس مدرسے میں رہے، تو اس وقت تک ان کو اس کی پالیسیوں کی اور ان کے حدود و ضوابط کی پابندی کرنا ضروری ہے. کیونکہ جب کہ آدمی کسی مدرسے میں داخل ہوتا ہے یا استاذ بنتا ہے یا کسی پارٹی میں شریک ہوتا ہے، تو وہ ایک معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا، جائز چیزوں میں اطاعت کروں گا. یہ معاہدہ تحریری بھی ہوتا ہے، جیسے جامع ترشید میں تو تحریری طور پہ لکھوایا جاتا ہے. بعض جگہوں میں تقریری زبان سے کھلواتے ہیں کہ بھئی آپ اس کی پابندی کریں گے؟ جی میں پابندی کروں گا. اور اگر دونوں نہ ہو تو عرفاً ہوتا ہے. عرف یہی ہے کہ جب کہ آدمی کسی پارٹی میں شریک ہوتا ہے اس کی پابندی کرتا ہے. تو یاد رکھیں کسی بھی جماعت میں ہوں، جب تک آپ اس مدرسے میں جماعت میں رہیں اس وقت تک ان کے اصول و ضوابط کی پابندی کرنا واجب ہے. نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو چھوڑ دیں، پارٹی سے جماعت سے نکل جائے، ٹھیک ہے. وہاں رہتے ہوئے فساد پھیلانا یہ جائز نہیں ہے. ایسے ہی کسی کمپنی میں آپ ملازمت کر رہے ہیں، کسی ادارے میں، تو وہاں بھی یہ ایک ایگریمنٹ ہے، تو ان کے اصول کی پابندی کرنا ضروری ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو حدود کا معنی طاعت سے کیا ہے، یہ جہاد کے اندر، قتال فی سبیل اللہ کے اندر ڈسپلن لانے کے لیے، کہ اجتماعیت ہو، اطاعت ہو. اور جب آپ ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں، آپ نافرمانی کرتے ہیں، تو اس کی برکت ہی ختم ہو جاتی. اب تھوڑی سی کچھ اور بات کر لیں. فقہ الجہاد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اس پر بات ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست قائم کرنے کے لیے اور جہاد کے فریضے کو قیامت تک مشروع اور واجب قرار دینے کے لیے کس تدبیر سے کام لیا، کس منصوبہ بندی سے کام لیا. کہ اس زمانے میں جو عرب جو حجاز تھا، اس میں 33 بڑے قبائل تھے. باقی ان کی جو شاخیں ہوتی ہیں، بطون ہوتے ہیں قبائل کے، وہ تو بہت سارے تھے، وہ سینکڑوں میں تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے 5 سال پہلے اپنی ہجرت کے لیے تیاری شروع کی. اور آپ کو متعین طور پہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ ہجرت مدینہ کی طرف کریں. یہ بھی میں نے بتایا کہ اس میں سبق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مدت تک لوگوں سے رابطے کیے، 33 قبائل کے سرداروں سے بات چیت کی کہ کون ہے جو مجھے پناہ دے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء بھی غیب نہیں جانتے، ورنہ 5 سال محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب پتہ ہے کہ سب کچھ ادھر ہوگا تو کیوں گئے وہ. یہ جو لکھا ہوا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کرنے کے لیے قبائل سے ملاقاتیں کی، تو 9 چیزوں کی اس میں اہمیت ثابت ہوتی ہے. 9 چیزوں کو بنیاد بنایا. اس میں تو لکھا انہوں نے 50 یا کتنے ہیں، لیکن جو اصل وہاں تھے قبائل جو مشہور ہے وہ 33 قبائل تھے. اور 33 قبائل کی فہرست بھی الگ سے بھی آپ کو دکھا دیں گے انشاءاللہ تعالی. اس میں ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا جو ارادہ فرمایا اور نصرت طلب کی وہ قبائل سے، جبکہ وہاں مکہ مکرمہ میں رہنا مشکل ہو گیا، ان کی ایذائیں بہت بڑھ گئیں. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قبائل کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ لوگ میری حفاظت کر سکتے ہیں، ہم آپ کے پاس آنا چاہ رہے ہیں، تو یہ اللہ کے حکم سے تھا، کوئی اجتہادی امر نہیں تھا، وہی سے تھا. تیسری چیز جو بہت اہم ہے، جو میں بہت بتاتا رہتا ہوں، آپ لوگ سب سن رہے ہیں نا پیچھے، ٹھیک، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 33 قبائل یا اس سے زیادہ ان کے عام لوگوں سے بات چیت نہیں کی، بلکہ قبائل کے زعماء سے، سرداروں سے، جو بڑے لوگ تھے ان سے آپ نے بات چیت کی. وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسمع بقادم يقدم الى مکہ من العرب الا تصدى له. کہ جب بھی آپ سنتے تھے کہ کوئی بڑی شخصیت لہو اسم و شرف،
کہ اس کا نام بھی ہے اور اس کی ایک شرف بھی ہے، تو آپ اس کے پاس جاتے تھے اور اس سے بات چیت کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ریاست کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ریاست کے کرتا دھرتا لوگ ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں اختیارات ہوتے ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، جو پالیسیاں بناتے ہیں، ان پہ متوجہ ہونا چاہیے، اپنی دعوت کو ادھر مرتکز کرنا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو CSS کے میں بات کرتا رہتا ہوں کہ CSS کی تیاری ہونی چاہیے، افراد تیار کر کے مختلف جگہوں میں بھیجیں، وہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عام لوگوں کو دعوت دی، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کے جو بڑے سردار تھے ان کو بھی آپ نے بہت اہتمام کے ساتھ ان کو دعوت دی۔ دوسری، آپ نے کسی بھی قبیلے کے پاس جانے کے لیے ایمان کی شرط لگائی کہ وہ ایمان بھی لے کر آئے۔ اگر ایمان نہ ہو تو کسی بھی وقت وہ اپنے عقیدے کی وجہ سے کسی کے حوالے کر سکتے تھے، کسی سے بات چیت کر سکتے تھے۔ یہ بنیادی بات ہے کہ جہاں آپ مرکز بنائیں، وہ مرکز آپ کا ایسا ہو کہ وہ عقیدے کے لحاظ سے وہ آپ کے ساتھ ہوں۔ جن قبائل کے پاس آپ گئے تو اس میں جہاں آپ نے دعوت دی وہاں یہ بھی بتایا کہ تاکہ یہاں کی اقتدار اور حکومت اور ریاست وہ مسلمانوں کے پاس ہو، یہ اپنی شرط لگائی۔ چنانچہ بعض قبائل نے کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ تشریف لے آئیں ہمارے ساتھ، لیکن اقتدار میں ہمیں آپ شریک کریں گے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اقتدار تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس کو لانے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسترد کیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے لیے، جہاد کے لیے ایک ریاست کا ہونا چاہیے، ضروری ہے، اور ریاست مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہو۔ اگر ریاست غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہے تو اس کو آپ ریاست اسلامیہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ بعض قبائل ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، لیکن اور ہم عرب سے تو لڑ سکتے ہیں، لیکن فارس سے یعنی جو یہ ایرانی تھے، ان سے ہمارا معاہدہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش کو بھی رد کر دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی ایسی جگہ جانا جو کسی کے تابع ہوں، تو دیکھیے معاہدوں کی کس قدر اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے معاہدے کو توڑ دیں، بس ٹھیک ہم نہیں آئیں گے آپ کے پاس۔ اور اسی میں آگے جیسے بتاؤں گا کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کو یاد رکھنا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ بس جہاد کرنا ضروری ہے، حملہ کر دیں کسی کے اوپر۔ یہ وہ 35 قبائل ہیں، سب کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل سے بات چیت کی، اور جن میں 22 قبائل کے ساتھ تو واقعی وغیرہ نے باقاعدہ ذکر کیا ہے۔ تو یہ وہ قبائل ہیں، اور اس میں نشان بھی ایسے لگے ہوئے ہیں کہ جب آگے ہم پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قبائل سے خاص طور پہ مکالمہ فرمایا، بات چیت کی، ان قبائل کا محل وقوع کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو اتنا ہوشیار ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ ہو کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کیوں جانا ہے، اس جگہ کے انتخاب کس وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبائل سے بات کرنے کے لیے جاتے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے، حضرت علی کو بھی ساتھ رکھتے تھے، اور کئی مواقع میں حضرت عباس کو بھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے جانے کا یہ بھی تھا کہ بڑی حیثیت تھی اور بڑی خدمات اور قربانیاں تھیں ان کی، اور قریش مکہ میں بڑی ان کو اہمیت سے دیکھا جاتا تھا۔ تو کسی بڑی شخصیت کا ساتھ ہونا، معروف شخصیت کا، جو اپنی قوم میں ایک بڑا ہو، شریف النسب ہو، تو اس سے پیغام پہنچانے میں، پیغام کے متعارف کرانے میں، یا یوں سمجھے کہ مارکیٹنگ سمجھتے ہیں، تو مارکیٹنگ کے لیے زیادہ بہتر۔ دوسرے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نصابہ ان کو کہا جاتا تھا، جیسے علامہ ہوتا ہے نا، علامہ جس کے پاس بہت علم ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے نسب سے بہت واقف تھے، جتنے بھی وہاں عرب کے قبائل رہتے تھے ان کو بہت زیادہ جانتے تھے، ان کے نسب جانتے تھے۔ تو جب بھی آپ جاتے تھے تو آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ کون لوگ ہیں۔ حضرت ابوبکر پوری تفصیل بتاتے تھے، ان سے سوال جواب بھی کرتے تھے کہ تم کون ہو؟ ہم فلاں ہیں، فلاں قبیلے سے تعلق ہے۔ تو فلاں قبیلے کے تو دو قسمیں ہیں، ایک بہت بڑا اس کا
شاخ ہے اور ایک چھوٹی شاخ ہے، تو کس شاخ سے تمہارا تعلق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری ربیہ ایک قبیلہ تھا کہ ہم بڑے ربیہ سے ہمارا تعلق ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 رہنماؤں کے نام پوچھا کہ وہ تمہارے اندر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ ہے، ایک ایک کا نام لیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر تم بڑے سے تعلق نہیں، تمہارے چھوٹے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب آپ کسی کو دعوت دینے جائیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کس سے بات چیت کر رہے ہیں، ان کے نسب کیا ہے، ان کی رہن سہن کیا ہے، پورا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں 10-12 چیزیں شاید آپ لوگوں کو لکھوائیں یا نہیں لکھوائیں کہ جب آپ کہیں بیان کرنے کے لیے جائیں یا کوئی آپ سے ملاقات کے لیے آئے تو 10 چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو پتہ ہو کہ جو آدمی آپ سے ملنے آ رہا ہے یا آپ اس سے ملنے جا رہے ہیں، اس کا نام، اس کے والد کا نام، اس کی زبان، اس کی قوم، اس کا علاقہ، اس کی تعلیم، اس کی سیاسی مذہبی رجحانات، اس کی عمر کیا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، نرم ہے، گرم ہے، سخت ہے، اور کس خانقاہ سے تعلق ہے، کس مکتبہ فکر سے تعلق ہے، کس سیاسی پارٹی سے تعلق ہے۔ عمر کا بھی بڑا ایک اثر ہوتا ہے، اور اس کی بھی کوشش کیا کریں کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ بیماریوں کے اثرات بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں وہ بہت جلدی گرم ہو جاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری ایک نبوت کا جتنا نظام ہے، آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں اس قدر پروفیشنلزم ہے۔ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، ہر چیز کو اس کے تمام آداب کے ساتھ، فرائض و واجبات کے ساتھ کرنا، اور اس کے مکروہات ان سے بچنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت خود قبائل کے پاس چل کر جانا، یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے۔ بہت سارے ہمارے علماء وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آئیں۔ جب رسول اللہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، گھروں پہ جا رہے ہیں، قبائل کے سرداروں سے مل رہے ہیں، تو آپ کی بڑی شخصیت ہے ان سے۔ ایک طالب علم دارالفتاح والارشاد سے فارغ ہوا، بہت پہلے کی بات ہے، 25-30-35 سال پہلے کی بات ہے۔ تو مجھے اس نے پھر خط لکھا کہ استاد صاحب میں فارغ ہو کر آیا اور میں نے اپنے اوقات بھی لکھ دیا کہ مجھ سے ملاقات کے یہ اوقات ہیں، کوئی ملنے کے لیے نہیں آتا۔ تو حضرت کے ہاں لکھے ہوتے تھے نا، ملاقات کے اوقات لکھے ہوتے تھے، اس کو میں نے سمجھایا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جو بھی ایسے بورڈ لگا دے گا وہ لوگ ملنے کے لیے آئیں گے۔ نہر کے سر بھی تراشت قلندری دانت، کوئی بھی آدمی اگر ٹنڈ کرا لے تو وہ قلندر تھوڑی بن جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے پاس جانا، اور کس اس کے ساتھ جاتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا، حضرت علی کو ساتھ لیا، حضرت عباس کو ساتھ لیا۔ تو یہ پہلا قبیلہ بنو ہمدان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات چیت کی۔ یہ بنی ہمدان کہاں رہتے تھے؟ اس کو بھی دکھائیں نا تھوڑا سا، جہاں یہ بس اس کو تھوڑا سا نیچے سے اٹھائیں ذرا اوپر۔ یہ ہمدان یمن کا علاقہ تھا جو ساحل سمندر پہ تھا، اور مکہ سے اتنا دور تھا کہ وہاں رہ کر ایک تسلی سے وہاں ریاست بھی قائم کی جا سکتی تھی۔ اور میرے خیال میں اتنے کافی ہے، باقی کیونکہ مجھے تھوڑا سا نا وہ ہو رہا ہے، تھوڑا سوال جواب کر لیں جتنے وقت باقی ہے۔ استاد صاحب، یہ شیڈ و ریاست کی کیا تصور ہے اسلام میں؟ جیسے تحریک طالبان والے بھی کرتے، یہی تحریک ریشمی رومال میں بھی ہوتا تھا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہندو سکھ کو شیڈو حکومت کی بات کر رہے ہیں، جلاوطن حکومت۔ جی ہاں اچھا، بس ٹھیک ہے، صحیح۔ دیکھیں جلاوطن حکومت تو یہ ایک تیاری ہے، ایک نظم ہے کہ ہم جو کچھ ہم تحریک چلا رہے ہیں وہ اس کو کس طریقے سے چلائیں۔ اور شیڈو حکومت میں اگر ساتھ میں ہتھیاروں کا استعمال بھی ہو اور جنگ بھی ہو تو پھر وہاں بحث ہوگی کہ یہ جہاد ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر صرف ویسے ہی تحریک ہے تو پھر جہاد تو نہیں ہے، جنگ کے بغیر ہے، تو پھر اور اس کے نام ہوں گے بہت سارے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو تحریک ریشمی رومال میں حکومت قائم کی تھی تو اس کے پیچھے تو 5 ملکوں سے معاہدے تھے۔ شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے جاپان سے معاہدہ کیا تھا، جرمنی سے، افغانستان سے، روس سے، ترکی سے۔
ان 5 ملکوں سے آپ کے مذاکرات ہوئے تھے، بات چیت ہوئی تھی، اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ وہاں سے افغانستان سے حملہ ہوگا اور جرمن جو ہے وہ 22,000 فوجی دیں گے. اس میں یہ طے ہوا تھا کہ جرمنی کی جو حکومت ہے وہ 22,000 فوجی دیں گے اور اپنے ساتھ میں وہ ہتھیار بھی دیں گے. اور جن لوگوں نے بنوں سے آگے میران شاہ تک کسی نے سفر کیا ہے تو وہ جو سڑک کے ساتھ ساتھ جو ایک دریا چلتا ہے نا مختصر چھوٹا سا، اس میں جگہ جگہ بہت بڑے بڑے ستون بنے ہوئے ہیں. اس کے بنے ہوئے تھے، ابھی مجھے نہیں پتا اس کا، میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، اب سے 25 سال پہلے. تو وہ دریا کے اندر جگہ جگہ سیمنٹ کے بڑے بڑے رکاوٹیں اور ستون بنے ہوئے تھے، بڑی بڑے. تو میں نے ایک دفعہ کسی سے پوچھا کہ یہ بیچ میں یہ کیا بنے ہوئے ہیں کہ سیمنٹ کے بہت بڑے بڑے وہاں دیواریں بنی ہوئی ہیں بہت. تو انہوں نے کہا کہ یہ جرمنی کے ٹینکوں کو روکنے کے لیے برطانیہ نے یہاں بنائے تھے کہ افغانستان سے جب حملہ ہوگا تو اس میں جرمنی کے ٹینک بھی آئیں گے، تو ان کے ٹینکوں کو روکنے کے لیے انہوں نے بنائے تھے. تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کا تو پورا ایک جہاد کرنے کا پورا ایک نظم تھا، اور اس کے لیے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو خلیفہ تھے، خلیفہ عثمانی، ان کو خط لکھا تھا. اس میں لکھا تھا کہ ہمارے علاقے پر انگریزوں کا قبضہ ہے اور وہ ہم پہ ظلم بھی کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے تسلط سے ہم آزاد ہوں، اور ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کی رعایا ہیں، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان سے جہاد کریں. اس لیے کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی رائے بھی یہی تھی کہ جہاد کے لیے ریاست کی اذن امام کی اجازت ضروری ہے، اذن امام ہونا چاہیے. اور یہ سب چیزیں موجود ہیں تحریک ریشمی رومال میں، یہ سب چیزیں موجود ہیں کہ حضرت شیخ الہند نے ہندوستان میں رہتے ہوئے خلیفہ عثمانی سے اجازت حاصل کی. اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب خلافت عثمانیہ کے خلاف انگریزوں نے شورش شروع کی تو ہندوستان سے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ ان بڑے بڑے حضرات نے کتنے پیسے اکٹھے کر کے، زیور اکٹھے کر کے وہاں بھیجے تھے. اور اسی زمانے سے ترکوں کا اور بر صغیر کے مسلمانوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے کہ اس وقت جو ان کی خلافت پہ مشکل وقت آیا تو ہندوستان کے مسلمانوں نے ان کی بہت مدد کی. تو یہ جب گوریلا جنگ ہوگی نا تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس میں گوریلا جنگ کا بھی انتظام کیا تھا. اس میں یہ جو علاقے تھے باجوڑ کے اور آزاد علاقہ جو ہے قبائل کے جتنے علاقے تھے، ان سب میں باقاعدہ حضرت کے خلفاء تھے، شاگرد تھے، ان کو حضرت نے اس کی تربیت دی تھی. بہت لمبا قصہ ہے، پھر تحریک ریشمی رومال کا ذکر آگے آ جائے گا. تو شیڈو حکومت بنانا یا جلاوطن حکومت قائم کرنا یہ اس پلان کا حصہ ہوگا، لیکن اس پلان وہ منصوبہ ہے کیا جب تک اس پہ بات نہ ہو. اگر وہ منصوبہ ہی ناجائز ہے جیسے ٹی ٹی پی کی شیڈو حکومت یہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے، تو اس کے اوپر کیا اس میں بحث کریں. اس لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے کہ جو ایک معاہدے ہوئے ہیں اس کے لحاظ سے بھی. اچھا اتنے سارے سوالات آ رہے ہیں جی. دو ابھی کتاب دکھائی، اس کے نام ہے الجہاد والقتال فی السیاست الشرعیہ. میرے علم کے مطابق جتنی میں نے سینکڑوں کتابیں پڑھی ہیں جہاد کے موضوع پہ، اس سے بہتر شاید کوئی کتاب نہیں. ریاست کے خلاف بغاوت یقیناً جرم ہے، واجب القتل ہے. اچھا یہ بغاوت کے احکام ایسے نہیں کہ واجب القتل ہے، اس کے احکام مستقل اس کے ہیں. ایسے نہیں کسی بھی باغی کو اٹھا کر قتل کرتے ہیں، اس سے سوال جواب ہوگا، اس کی بات چیت ہوگی، اور بہت سارے اس کے مراحل ہیں. لیکن صرف سیاسی جماعتوں کی مخالفت کرنا یہ بغاوت کے ضمن میں آتا ہے یا نہیں؟ یہ بغاوت نہیں ہے. سیاسی لوگ جو مخالفت کرتے ہیں یہ اس کو بغاوت کے لیے ہتھیاروں کا ہونا ضروری ہے. اگر بغیر ہتھیار کے آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، وہ اگر جائز ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر جائز نہیں ہے تو گناہ ہوگا، لیکن اس کو بغاوت کا کام جاری نہیں ہوتا.
بغاوت کے لیے شرط ہے کہ ہتھیاروں کے ساتھ ہو، ہتھیاروں کے بغیر ہے تو وہ بغاوت نہیں۔ ایک ہی ہتھیار بغاوت پر اکسانا لوگوں کو، تو وہ تو ایسی جیسے متسبب اور مباشر دونوں جمع ہو جائیں۔ ایک آدمی نے قتل کیا ہے، دوسرے نے اس کو ہتھیار پکڑایا ہے، تو قصاص قاتل سے لیا جائے گا۔ جو متسبب ہے اس قصاص واجب نہیں ہے، لیکن اس کو آپ سزا دے سکتے ہیں، عمر قید کی سزا دے سکتے ہیں۔ اور اگر وہ فساد کا مرتکب ہو، وہ لوگوں کو ہتھیار دیتا ہے فساد پھیلانے کے لیے، جس پہ فساد فی الارض کی تعریف صادق آتی ہو، تو اس کو تعزیراً قتل کر سکتے ہیں۔ تو تعزیراً قتل جائز ہے، لیکن حداً جائز نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت